مولانا سمیع الحق صاحب کی برسی ہے، میں نے مشورہ کیا، اپنی مرکزی نظم کا اجلاس ملتوی کیا، علیہ پورے ملک سے لوگ آئے تھے، اور میں نے کہا یہ شہید کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کی محبت کے ساتھ، ان کے الفت کے ساتھ ہم ضرور ان کے مجالس میں جائیں گے۔ اکوڑا خطک یہ ہمارا ادارہ ہے، ان کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، یہاں پر ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں یادیں وابستہ ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ اکوڑا خطک کا یہ دارالعلوم قائم رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک شجر ثمربار ہے، یہ ایک روشنی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم سیکولرزم کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں مل کر امریکی ایجنٹوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم مل کر انگریز کا نظام کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ جیسے لوگ اور ہم ساتھ ساتھ ہو تو یہ خس و خاشاک کی طرح بے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، مولانا سمیع الحق صاحب جن کو میں جانتا تھا، سچی بات یہی ہے کہ وہ امت کے بارے میں یہی چاہتے تھے کہ دشمن نے اس کو رنگ کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، نسلوں کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، مسجد کو مسجد سے لڑایا، مدرسے کو مدرسے سے لڑایا، عالم کو عالم سے لڑایا۔ اللہ کا حکم ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ فرقے نہیں ہے، یہ مسلکے نہیں ہے، یہ امت واحدہ ہے۔ یہ حکم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی آخر زمان کو دیا تھا۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو یہی حکم دیا تھا، دین غالب کرو، فرقوں میں نہ پڑو، فرقوں میں اپنی طاقت کو ضائع نہ کرو۔ مولانا سمیع الحق صاحب امت کے اتحاد کے داعی تھے، ایک معتدل مزاج رکھتے تھے، انصاف پر مبنی بات کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی شخصیت کی مٹاس کی وجہ سے، ان کی زبان اور الفاظ میں شیرینی کی وجہ سے ہر مسلک کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ اس کو اپنا رہنما، قائد اور رہبر مانتے تھے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، آج میرے سامنے سٹیج پر انتہائی قابل احترام دانشور لوگ، دانا بینا لوگ، علماء کرام بیٹھے ہیں، اور آپ کی صورت میں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے، لیکن بخارا کے ساتھ کیا ہوا؟ سمرقند کے ساتھ کیا ہوا؟ سقوط بغداد کیوں ہوا؟ سقوط اندلس کیوں ہوا؟ سقوط خلافت کیوں ہوئی؟ میرے دوستو، کیا دولت کی کمی کی وجہ سے؟ کیا فوجوں کی کمی کی وجہ سے؟ نہیں، آپ سقوط خلافت کو دیکھیں، آپ سقوط بغداد کو دیکھیں، آپ سقوط اندلس کو دیکھیں، ان تمام شکستوں میں اور تباہی اور بربادی میں جو بنیادی چیز تھی وہ مسلکوں کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، فقہ اختلافات، جزوی اختلافات، فروعی اختلافات کی بنیاد پر اس امت کو دشمن نے پہلے تقسیم کیا اور بعد میں ان پر چڑھائی کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بغداد میں علماء کرام کے سروں کی مینار بنائے گئے، پھر اندلس میں 30 لاکھ مسلمانوں کو دیس بدر کیا گیا، پھر غرناطہ کی گلیوں اور کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں مسلمان خواتین کو ننگا کر کے ان کا جلوس نکالا گیا، پھر قرطبہ کی جامع مسجد میں
सलीब का निशान नस्ब किया गया और फिर 500 साल उन लस के मसाजिद आजान की आवाज के लिए तरसते रही। क्या वजह थी? उम्मत एक नहीं थी। मैं समझता हूँ कि मौलाना समीउल हक शहीद का यही पैगाम था कि इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, ये उम्मत वाहिदा है। आज मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ हूँ कि चारों तरफ यहाँ हमास के, फ़लस्तीन के झंडे लगे हैं। ये इस बात की अलामत है कि आज दारुल हक्कानिया के बुजुर्गों ने, उलमाए किराम ने ऐलान किया है कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और कैसे हम खड़े नहीं होंगे? क्या अल्लाह का पैगाम नहीं है कि वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान? तुम्हें क्या हो गया है जो उन बेबस मर्द और औरतों और बच्चों के खातिर लड़ते नहीं हैं, जिनको दबाए गए आसमान की तरफ देखते हैं, वली और मददगार के लिए दुआ मांगते हैं। लोगों, 7 अक्टूबर के बाद आज तक 18,000 टन से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किए गए। जितना बारूद अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल किया था, 1.5 गुना ज्यादा बारूद आज फलस्तीन में 8,000 से ज्यादा आपके भाई शहीद हो गए, मसाजिद शहीद किए गए, आपके बच्चे मर रहे हैं, आपकी माएँ, बहनें और बेटियां आपकी तरफ देख रही है। मस्जिद में ऐलान हुआ जुमे का दिन था कि मेरे रब आप ही बाकी है, तू ही बाकी है मेरे रब। लोग मर गए इसलिए कि आजान के बावजूद कोई था नहीं कि वहां मस्जिद में